بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، اسکول کالجز سے چھٹیاں ہوں، موسم بھی سازگار ہو اور دوستوں کا بھی ساتھ ہو تو انجوائے کرنا بھی بنتا ہے، مگر یہ یاد رہے زندگی میں ہونے والے حادثات اکثر انہی مواقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ یورپ میں چند دوستوں کے گروپ میں ہوا جو چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے شکار کی غرض سے جنگل کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یورپ میں جب اسکولوں سے چھٹیاں ہوئی تو اکثر لڑکے اور لڑکیاں موسم کا مزہ لینے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، مگر ان میں ایک لڑکوں کا گروپ ایسا تھا کہ جو کسی جنگل میں بہتے دریا سے مچھلیاں پکڑ کر خود کو محظوظ کرنا چاہتا تھا۔ ان لڑکوں نے اپنے گروپ میں ایک ایسے لڑکے کو بھی رکھا جسے وہ اسکول میں تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اس ایڈونچر میں اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس لڑکے کا بچپن اسی جنگل کے پاس کے دیہات میں گزرا تھا اور وہ وہاں کا راستہ بالکل اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر رات گزارنے کے لیے انہیں خیمے بھی نصب کرنے تھے، اس کے لیے بھی ٹریننگ صرف اسی لڑکے کے پاس تھی۔ بالآخر ان لوگوں نے ضروری سامان اٹھایا اور جنگل کے قریبی ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے ان کو پیدل سفر کرنا تھا۔ گاڑی سے اتر کر تقریباً 1 گھنٹہ چل کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ایک بڑی سی جھیل دیکھی۔ جھیل کے ساتھ ہی ایک کھیت تھا جس میں انہوں نے اپنا سامان رکھا اور خیمے گاڑنا شروع کر دیے۔ ساری تیاری کرنے کے بعد وہ مچھلی پکڑنے جھیل کے کنارے آئے۔ جلد ہی انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور پھر شام ڈھلتے ہی آگ جلائی اور مچھلی کا سوپ تیار کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے گانے بجانے کے آلات بھی نکالے اور جنگل کی تاریکی میں سر بھرنے لگے۔ سب لوگ ایسے ہی گمسم تھے کہ انہیں بھیڑیے کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ سارے لڑکے ڈر سے سہم گئے کیونکہ آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بھیڑیا کافی نزدیک ہے۔ ان لڑکوں میں سے چند لڑکے اٹھے اور بولے کہ ہم جا کر اس بھیڑیے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لڑکوں نے ساتھ اس لڑکے کو بھی لیا جو کہ جنگل کی پہچان رکھتا تھا۔ وہ سب لوگ تھوڑے ہی آگے گئے کہ انہیں ایک کھلے سے کھیت میں دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو کہ اپنے گروپ سے الگ ہو چکا ہے، اسے چند شکاری کتوں نے گھیر رکھا ہے اور آہستہ آہستہ اس بھیڑیے کا شکار کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ لڑکے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور انتظار کرنے لگے کہ آخر اس لڑائی میں جیتے گا کون۔ وہ ایک دوسرے سے شرط لگانے لگے کہ دیکھیے گا جیت کس کی ہوتی ہے۔ اسی دوران کتے بھیڑیے کے مزید قریب ہو گئے اور اس پر باری باری جھپٹنے لگے۔ بھیڑیا شروع میں تو اپنا بچاؤ کرتا، مگر جب سارے کتوں نے ایک ساتھ دعویٰ بولا تو بھیڑیا ان کے سامنے ہل بھی نہ سکا اور زمین پر جا کر لگا۔ اسی اثنا میں ایک لڑکا ڈنڈا لیے بیچ میں آ جاتا ہے اور کتوں کو مار مار کر بھگانے لگا اور جلد ہی وہاں سے کتے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کہ جنگل کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس لڑکے نے جب کتوں کے بھاگنے پر بھیڑیے کی طرف دیکھا تو بھیڑیا زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھیڑیے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو بھیڑیے نے آنکھیں کھولی اور تھوڑی دیر تک وہ لڑکا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اسی دوران بھیڑیا زمین سے اٹھا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیا اٹھا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ دوسرے لڑکے بہت حیران ہوئے کہ اس لڑکے نے بھیڑیے کو کیوں بچایا، وہ اس کو کتوں کی خوراک بننے دیتا۔ اس سارے واقعے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی تو راستے میں اس لڑکے سے پوچھا کہ اس نے بھیڑیے کی جان کیوں بچائی، تو وہ ان سب لڑکوں کو اپنے بچپن میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اسے اور اس کے باپ کو اس جنگل میں سے ایک بھیڑیے کا بچہ ملا تھا۔ وہ بچہ کافی کمزور تھا اور اکیلا جنگل میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس پپ کو اپنے گھر لے گئے تاکہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے۔ وہ اس سارے وقت میں اس بھیڑیے کے ساتھ کھیلتا رہتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اس کے والد اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھیڑیے کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت بہت رویا اور پھر کافی عرصے تک اسے یاد کرتا رہا۔ اس نے جب اس بھیڑیے کو دیکھا تو وہ بچپن میں چلا گیا اور اسے احساس ہونے لگا کہ شاید کہ وہی بھیڑیا ہو، اور وہ بغیر کسی ہیل حجت کے اسے بچانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس کے گروپ کے لڑکوں کو تو کچھ سمجھ نہ آئی اور نہ اس کی بہادری کو انہوں نے سراہا، مگر اس بھیڑیے کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شکریہ کا احساس ضرور دیکھا تھا۔
دوستو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو. کسی بھی مخلوق کو جب تکلیف میں دیکھیں تو آپ سے اگر رہا نہ جائے اور اس کی مدد کے لیے کود پڑیں تو شکر ادا کریں کہ آپ میں انسانیت کی رمق باقی ہے. امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.